بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، بیعت سے مقصود اپنی اصلاح و تربیت ہے۔ دنیاوی کوئی مقصد بیعت کے عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ میری زندگی میں دین آئے، میرے اخلاق درست ہوں، میں اللہ کی یاد کا خوگر بن جاؤں، اللہ کی مرضی کے مطابق مجھے زندگی گزارنا آ جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے، اللہ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت مجھے ملے، یہ مقصود ہے بیعت سے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مرید نام ہے اس کا جس کی مراد اللہ ہو۔ مرید اس کا نام ہے جس کی مراد اللہ ہو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتا ہوں۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا خوگر بننا۔ کیا مقصد ہے؟ اپنی زندگی میں وہ چیزیں جو پائی جاتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو نکالنا۔ جو شخص ایسی پاکیزہ نیت کے ساتھ کسی سے بیعت ہوتا ہو تو وہ ایک صحیح رخ سے بیعت کرنے والا ہے، اور جب اتنی بڑی چیز کو اس نے اپنا مقصود بنایا ہے تو اب اسے جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ معمولی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی دن تمام محنت کرتا ہے، مہینے بھر کی محنت کے بعد ملنے والا صلہ اس کو مہینہ بھر محنت کرنے پر ابھارتا ہے۔ مسلسل 1 مہینے محنت کرتا ہے، پھر اس سے پوچھے کہ بھئی اتنی محنت آپ کاہے کو کر رہے ہیں؟ سب مہینہ ختم ہونے کے بعد مجھے معقول اجر ملتا ہے، اس اجر پر نظر مہینہ بھر محنت پر آدمی کو آمادہ کر دیتی ہے۔ دن تمام مزدور پتھر ڈھوڑتا ہے، اس سے پوچھو کہ بھئی اتنی محنت تمہارے لیے کیسے آسان ہو گئی؟ وہ کہتا ہے شام کو ملنے والی مزدوری مجھے اس عمل پر ابھارتی ہے۔ جب اسے شام میں پیسے مل جاتے ہیں تو دن تمام کی ساری محنت بھول جاتا ہے، اور پیسے لیتے ہی خوش خوش، چہرے پر بشاشت ہے، ہنستا مسکراتا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بہت شوق و ذوق سے واپس ہوتا ہے، بلکہ گھر پہنچنے سے پہلے پتہ نہیں بیچ میں کیا کیا کھاتا پیتا ہے پھر انہیں پیسوں سے۔ تو شام میں ملنے والی مزدوری دن تمام محنت پر آمادہ کرتی ہے، 1 مہینے کے بعد ملنے والی تنخواہ مہینہ بھر محنت پر آدمی کو تیار کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معمولی چیزیں ہیں۔ اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا قرب سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی معرفت سب سے بڑا علم ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جب اس کو پانے کے مقصد سے ہم نے بیعت کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو کرنا پڑے آدمی پھر شوق سے کرتا ہے۔ عمل تو وہی پسندیدہ ہے جو شوق کا ہو۔ زبردستی کا عمل مجھے ہی پسند نہیں آتا، آپ کو ہی پسند نہیں آتا تو اللہ کیسے پسند فرمائے گا؟ آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ذرا پانی لاؤ، ہاتھ پاؤں پٹکتا ہوا جا رہا، زبردستی پانی لا رہا، بابا کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں تو بھی بولنا تھا۔ پسند نہیں آتا عمل، شوق سے کرنا۔ ایک بات یہ ہے، اسے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور ماہ رمضان ایسا قیمتی مہینہ ہے کہ اس میں ذرا کیجئے وہ بہت دیتے ہیں، تھوڑی محنت پر صلہ بہت بڑا ہے۔ مولا تعالیٰ کو راضی کر لینا بہت سہل ہے۔ اس واسطے اپنا دل رمضان میں ادھر ادھر لگانے کے بجائے بس ان سے لگا کے رکھنا۔ رمضان میں کیا، سال کے 12 مہینے ہی اپنا معمولی بن جانا۔ وہی ہے ہر نفس اللہ کا تو نام لے، ہر نفس بولے تو ہر سانس، نفس
سانس بولے تو جان، پورا شخص مراد ہوتا ہے نفس سے. اور ایک ہے نفس. نفس کے معنی سانس کیا. ذکروں میں ایک ذکر ہے پاس انفاس. یہ جو انفاس ہے یہ نفس کی جمع ہے. نفس کی جمع نفوس، نفس کی جمع انفس، نفس کی جمع انفاس. پاس انفاس کیا مطلب؟ پاس مانا لحاظ. کچھ تو پاس و لحاظ کرو بولتے ہیں نا، تو پاس کے مانا لحاظ کرنا، رعایت کرنا. انگریزی کا پاس نہیں ہوتا ہے، اردو کا پاس. پاس انفاس، سانسوں کا لحاظ، سانسوں میں لحاظ، یعنی سانس اندر جا رہی ہو اللہ کے شعور کے ساتھ، سانس باہر آ رہی ہو اللہ کے شعور کے ساتھ. وہ سانس اندر جاتے ہوئے بھی اللہ کا تلفظ، باہر نکلتے وقت میں بھی اللہ ہی کا تلفظ. مشق کرنے سے سمجھ میں آتا، اس کی مشق کرے تو سمجھ میں آتا. تو سانس آئی اور گئی تو 2 مرتبہ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا. اس میں لحاظ رکھنا پروردگار کا، ایسا ذکر پاس انفاس کہلاتا ہے. اللہ کے ساتھ سانس اندر جانا، روح کے ساتھ سانس باہر. ہر نفس اللہ کا تو نام لے، احمد مرسل کا دامن تھام لے. مرسل، مرسل وہ نے بھیجے ہوئے. اردو کے الفاظ سے واقفیت کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس آنے والے ساتھیوں میں سے بہت سے اس سے ویسا فائدہ نہیں اٹھا سک رہے جیسا اٹھانا چاہیے، ورنہ وہ ایک مستقل واعظ ہوتا ہے. نظم کیا ہے؟ ایک مستقل واعظ. در خدا سے متقی بن متقی، پھر خدا سے ہر جگہ آئینہ اکرام لے. قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہیں سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ سے جتنا ڈرو گے اتنا اکرام ملے گا. تو ایک بات تو یہ ہے جسے آپ ذہن میں رکھیں. دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنا، اتنا زیادہ کہ بس اللہ دل میں بس جائے، نگاہوں میں رچ جائے، دل میں ان کی یاد ہو، زبان سے ان کا نام کا ورد ہو، آنکھوں سے انہی کی قدرت کی طرف آدمی نظر کر رہا ہو، ظاہر و باطن میں بندے پر وہ چھا جائے. بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، سب سے بڑی چیز ہے. اس کے لیے ابتدائی طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی 1200 تسبیح کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ. یہ ذکر ان اذکار کے علاوہ ہے. صبح شام کی تسبیحات، درود شریف کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت، صبح شام کی دعائیں، نمازوں کے بعد کے سورے، نمازوں کے بعد کے اذکار، ان سب کے علاوہ ہے. یہ استغفار صبح میں شام میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. صوم کلمہ کی ایک ایک تسبیح صبح شام تو کرنا ہی ہے. قرآن پاک کی تلاوت تو کرنا ہی ہے. صبح شام کی دعائیں بھی پڑھنا ہی ہے. نمازوں کے بعد کے اذکار بھی کرنے کے ہی ہیں. جس وقت کی جو دعا ہے وہ تو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ یہ 1200 کی تسبیح ہے، وہ بھی ابتدا میں. اب یہ اس قدر کروایا جاتا ہے، ذکر اس قدر کروایا جاتا ہے کہ بندہ ہمیشہ ہی اللہ کو یاد رکھنے لگتا ہے، پھر خلوت در جلوت کا حامل ہو جاتا ہے. ایک اصطلاح ہے خلوت در جلوت، سب میں رہ کے اکیلا رہنا. خلوت در جلوت بولے تو کیا؟ سب میں رہ کے اکیلا شاؤں. دگرا سب میں ہے ایک کے ساتھ ہی. اور ہم لوگوں کا حل کیسا ہے؟ جلوت در خلوت، جلوت در خلوت. اکیلے کوئی بھی نہیں آزو بازو،
زید، عمر، بکر، خالد سب کے ساتھ مشغول ہیں تصور میں، کھلاڑیوں کے ساتھ، بیوپاریوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اکیلا ہے اس میں گھوم رہا اس کا. ایسا ہے جلوت در خلوت. اتنا اللہ جل شانہ کا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے کہ اس کا مصداق بن جائے کس کا؟ دست بکار دل بیار. دست بکار دل بیار. ہاتھ پاؤں کام میں اور دل اللہ کے ساتھ. یار بولے تو یہاں مراد اللہ ہے. اتنا کثرت کے ساتھ میں ذکر ہو، یہ پابندی سے کرے، 40 دن، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال. اس کے بعد بولے کہ صاحب اب اللہ سے، اللہ کا نام لیے تو ایک مٹھاس محسوس ہو رہی، اللہ کا اور ذکر کرنے کو جی چاہ رہا، اور سب چیزوں سے طبیعت ہٹ رہی ہے، بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہی جی مائل ادھر ہو گیا ہے. مقدار بڑھاتے جاتے. اب وہ خواہش نہیں ہو، آدھا کرو بولے تو نہیں کر رہے، پو کرو بولے تو نہیں کر رہے. ہمارے بڑے لوگ تو آدھا پو بولتے ہی نہیں تھے، اب ہم بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ تو بھی کرے تو اچھا ہے. ورنہ 1200 تسبیح تو کوئی زیادہ بڑا مشکل کام نہیں ہے نا. لا الہ الا اللہ 200 دفعہ پڑھنا، الا اللہ 400 دفعہ پڑھنا، اللہ اللہ 600 دفعہ پڑھنا، اللہ 100 دفعہ، یا حی یا قیوم 100 دفعہ. کون سا مشکل کام ہے؟ 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، کچھ بھی مشکل کام نہیں. دوستوں کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتے رہے. کھانے میں بیٹھ گئے تو 2-3 ٹائم میں 1 گھنٹے سے بڑھ کے ہو جا رہا. اٹھتے ہی نہیں، بیٹھ گئے دسترخوان پہ بیٹھے، اٹھنے کا نام ہی نہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، باتیں ختم ہونے کا تصور ہی نہیں. گھومنے چلے گئے تو گھنٹوں ضائع کرتے رہے. اللہ کا دیا ہوا پورا وقت، اس پورے وقت میں سے 1 گھنٹہ اللہ کو یاد رکھنا کیا مشکل ہے؟ اللہ کو یاد کرنا کیا دشوار ہے؟ اگر ایسا کریں گے اور ہمیشہ خیال رہنے لگے گا تو پھر انشاءاللہ جتنے دینی رخ سے کیے جانے والے اعمال ہیں، مثلا نماز ہے، نماز سے باہر ہی اللہ کی یاد میں رہتا تو نماز میں کہیں میں رہیں گا؟ اللہ کی یاد میں رہیں گا نا. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسا ہو رہا ہے کہ نماز سے باہر پورا وقت اللہ کے غیر کی یاد میں گزر رہا، تو وہ تھوڑا وقت جو نماز میں آتا ہے اس میں بھی غیر کے ہی ذکر میں رہتا ہوں. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بچوں کو سمجھ میں آنے کے واسطے بہت آسان معاملہ ہے. کبڈی، کرکٹ یا فٹ بال کے میدان میں تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی تو بولے چلو پہلے نماز پڑھ لینا. کھیل کے آگے ہم مسجد میں کھڑے رہ گئے نماز میں. کہاں رہتے بولو؟ اللہ اکبر بولتے ہی پھر کہاں جاتے؟ پھر میدان میں چلے جاتے. باہر چونکہ پورا دل دماغ اس میں تھا، اب جب نماز میں آئے اس میں سے زیادہ وقت جس میں رہتا ہے، عام طور پر تھوڑا سا 100 کا وقت آدمی کا اسی تصور و خیال میں گزر جاتا ہے. اسی لیے اہل اللہ اور اکابر بزرگان دین ہمہ وقتی طور پر اللہ کو یاد کرنے والا بنانے کی جدوجہد، کوشش اور تدبیر کرتے ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت مرنے والے کو کسی چیز کا خلق نہیں ہوگا، نیک شخص کو، یا آخرت میں آدمی کو کسی چیز کا خلق نہیں ہوگا سوائے اس لمحے کے جس لمحے میں وہ اللہ کی یاد نہ کیا ہو. اس کی آرزو ہوگی کہ کاش میرا وہ وقت اللہ کی یاد میں گزر جاتا. اتنی بڑی چیز ہے ذکر. اب اس ذکر کو انجام دیتے ہوئے اس میں بھی تعلیم ہے، اس میں بھی تربیت ہے، اس میں بھی عقیدے کی صحت ہے، اور اسی کے پیش نظر یہ 4 قسم کا ذکر اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے. لا الہ الا اللہ ہی کا ذکر، لیکن اس میں بھی 4 قسمیں ہیں. ایک لا الہ الا اللہ، اور ایک الا اللہ، اور ایک اللہ اللہ، اور ایک اللہ. لا الہ الا اللہ میں توحید آثاری، الا اللہ میں توحید افعالی، اللہ اللہ میں توحید صفاتی، اللہ میں توحید وجودی کا شعور رکھنا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے غیر کو نکال کے پھینک دیا. کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق محبت نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، الا اللہ.
اللہ ہی معبود، اللہ ہی محبوب، اللہ ہی مقصود، اللہ ہی مطلوب، لا الہ الا اللہ۔ ہر دفعہ میں یہ شعور رکھیں، روزانہ 200 دفعہ یہ تصور کے ساتھ دل پر ضرب لگاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز یہ دل سے غیر نکل کے بھاگ جائے گا، اور اللہ کی یاد دل میں راسخ ہونے لگی۔ اور جب اللہ محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ کا غیر کی محبت نکل جاتی ہے تو کام بن گیا سمجھو، بس برا کام بننے کا احتیاج ہے۔ خیر محبت فقط خدا ہی سے، ساری خلقت جمال فانی ہے، بلکہ کہیں پڑے ہوں گے تم لوگ، سب ختم ہونے والے ہیں، ان میں سے کسی سے محبت نہیں رکھنا۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس تصور کے ساتھ میں ذکر کرنا، ایک سوئی سے توجہ سے۔ الا اللہ کا جب تصور کریں گے، لا فاعل الا اللہ، لا فاعل، ایک تصور قائم کر لیے، کوئی نہیں ہے فاعل حقیقی سوائے اللہ۔ لا موصوف بصفات الکمال الا اللہ، یہ تصور کے ساتھ میں ظاہر میں، باہر میں، اندر میں، روح میں، دل میں اللہ کا نور جلوہ گر ہے۔ یہ تصور کے ساتھ اللہ 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 کا ذکر کرنا۔ وجود حقیقی صرف اور صرف حق تعالی کا ہے، اس تصور کے ساتھ اللہ 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 کا ذکر کرنا۔ یہ ہو گئی بات، ایک بیعت کا مقصد اور دوسرے ذکر کا التزام و اہتمام۔ اور بھائی جاتے ہوئے بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کا دن سورہ یاسین کی تلاوت تو روزانہ آپ کرتے ہی ہیں، کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے جاتے ہوئے راستے میں کر لینا، جن کو فرصت ہے، موقع ہے، اطمینان سے جا سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے کر لے کے جانا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا فتنوں سے حفاظت کا غیر معمولی ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ دجال کے فتنوں سے حفاظت کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں تو فتنوں کا زور بہت ہے، بے حساب فتنے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، داخلی فتنے بھی ہیں، خارجی فتنے بھی ہیں، نظریاتی فتنے بھی ہیں، طوفان برپا ہے اس وقت میں۔ ایسے زمانے میں اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سورہ کہف کی تلاوت، اس لیے کہ اس میں ان اللہ کے بندوں کا ذکر ہے جو فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لے آئی تھی، اور ہم نے کچھ اضافائی ہدایت کا سامان ان کو دیا تھا۔ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے جا کے غار میں چھپ گئے تھے۔ اللہ نے فتنوں والے زمانے میں ان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھا۔ 309 سال، کتنے؟ 309 سال جا کے غار میں اطمینان سے سو گئے۔ جسم کو زمین نہ کھا جائے، کیڑے مکوڑے کاٹنا چاٹنا نہ شروع کر دے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم دائیں طرف ان کو پلٹا دیتے تھے، کبھی بائیں طرف۔ سورج گزرتا تھا تو اس کے گزر کے راستے کو بھی پروردگار عالم نے ذرا سا بدل دیا تھا کہ دھوپ کی تمازت سے محفوظ رہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر نیند کو طاری کر دیا تھا، سو گئے بس۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کھائیں گے تو جئیں گے، پیئیں گے تو جئیں گے، کھائیں گے تو جئیں گے، پیئیں گے تو جئیں گے، نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے تو جئیں گے۔ اپن لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں 309 سال تک
3 گھنٹے نہیں، 3 دن نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اپنے غار میں وہ 300 سال رہے اور اس میں 9 سال کا اور اضافہ کر لو. یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. ترجمہ بھی سیکھ لو قرآن پاک کا، صحیح تلفظ کے بعد ترجمہ سیکھو، پھر اس کے بعد اس کا مطلب سیکھو، پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، پھر تلاوت کرو تو پھر دیکھو حلاوت اس کی، پھر مٹھاس دیکھو قرآن پاک کی. سب بھول جانا، بس وہی شروع کر دینا. تھوڑا تھوڑا سیکھے تو آ جاتا. سچی طلب ہونا، کسی ایک کی منت سماجت کر کے مذہب کو گھٹ پکڑ لینا. بہرحال یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے اس صورت کی بڑی تاثیر ہے. اسی لیے جمعہ کے دن خاص طور سے اسے پڑھنا. جمعہ کی نماز کو وقت سے پہلے جانے کی کوشش کرنا. جو سب سے پہلے گیا اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا، اور جو خطبے کے بعد گیا اسے کچھ بھی نہیں ملتا. خطبہ شروع ہونے کے بعد جو گیا اسے کچھ بھی نہیں ملتا. رجسٹر میں نامات لکھتے رہتا کرتے فرشتہ، انہیں سب سے پہلے آیا، اس کے بعد میں یہ، اس کے بعد میں یہ، اس کے بعد میں یہ، حاضری چلتے رہتی. جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتہ رجسٹر میں نام لکھنے والا ان بھی خطبہ سننے کے واسطے رجسٹر بند کر دے کے رکھ دے کے سننے بیٹھ جاتا ہے. اب اس کے بعد میں جو آئیں گے ان داخل رجسٹر ہی نہیں ہوتا. اس واسطے ذرا جلدی جانے کا اہتمام کرنا. اور بھائی آپ کو رات میں بتایا گیا ہے کہ اب یہ جو جمعرات کی مجلس ہے انشاءاللہ 20 رمضان کے بعد ہوگی. اس وقت تک کے لیے گویا 2-3 جمعرات آپ کو چھٹی دی جاتی ہے، اور چھٹی کا لفظ سنتے ہی کئی چہروں پر مسکراہٹ بھی آ رہی ہے. چلو اچھا ہوا، مصیبت سے چھٹکارا مل گیا. بہرحال اس مقصد سے کہ رمضان میں آپ یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگیں، تلاوت میں لگیں، اللہ کی یاد میں لگیں، اپنا روز کا ذکر پابندی سے ہو، گناہ سے بچنے کا پورا التزام و اہتمام ہو. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، خیرخواہی کا مہینہ ہے. اس لیے صبر، ضبط، برداشت. روزہ رکھ دیے تو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں انجام دے رہے ہیں، بیوی کو غصے میں آ رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، نوکروں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. بالکل نہیں. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. رمضان میں اپنے ماتحت لوگوں پر کام بھی کم لگانا چاہیے. صبر کا مہینہ ہے، یہ مواصلات اور غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ نے آپ کو جو دیا اس میں سے کچھ غریبوں کی مدد کیجیے. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں پہلے ان کی مدد کیجیے. جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہی دینا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو 100 دیا ہے اور آپ سے یوں کہا جا رہا ہے کہ تم 1000 دو. یہ نہیں بول رہے. اس سے جو ہو سکتا ہے خیر خواہی کا اسے وہ کرنا چاہیے. اور ہم لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اصل میں کہ اپن دیتے رہے تو ادھر سے عنایت بڑھ جاتی بول کے. وہ معلوم نہیں ہو، دے دیا تو میرا کیا ہوگا بول کے ہم لوگ سمجھتے. ہماری تھیلی میں کم ہے، اپن دے دیے تو ان کی تھیلی میں بہت ہے، وہ ہم آگے دے دیتے. پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو فرمایا تھا کہ فاطمہ تو اپنی تھیلی بند مت کر، اللہ اپنی تھیلی بھی کھلی رکھے گا. اپن ادھر بند کر دیتے تو ادھر سے بند ہو جاتا. نہیں سمجھ میں آ رہا تو کنویں سے سبق لینا چاہیے. کنویں سے، کنواں جانتے ہیں نا، کنواں باولی مثال کے طور پر اس میں 6 فٹ پانی ہے. کنویں میں 6 فٹ پانی ہے. کنواں کس کو بھی نہیں دے رہا وہ پانی، تو کتنا رہتا؟ 6 فٹ ہی رہتا ہے نا. دوسرے ڈول ڈال کے کھینچنا شروع کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے کھینچتے رہو، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. 3 فٹ کھینچ دیے. پھر 3 فٹ آگے 6 فٹ ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ دیے تو آتا، نہیں دیے تو نہیں آیا. سمجھ میں؟ پروردگار کا نظام ہے یہ، اللہ کا نظام ہی ایسا ہے. بس اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. سحر افطار پاکیزہ مال سے، سحر کے وقت میں افطار کے وقت میں دعا کا خاص اہتمام. تراویح پابندی سے، جہاں صحت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جاتا ہو وہاں جا کے ذوق و شوق سے سننا. زیادہ سننے کا شوق ہے 3 پارے 5 پارے. اگر قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا ہے کوئی،
حافظ آپ جا کے شوق سے پڑھیے، مگر شروع سے اخیر تک شریک رہنا. ایسا نہیں 5 پارے پڑھ رہے ہیں، ابتدائی 10 رکعتوں میں پاؤ پارا ایک رکعت میں پڑھتے. پاؤ پارا پڑھنے کے بعد سے 5 منٹ تو لگتے، 4 منٹ ادھر ادھر دیکھ لیتے رہتا ہوں. جو ہی پاؤ پارا پڑھ کے انہوں ختم کر کے اللہ اکبر بولتے ہی بھاگ کے جا کے اپن بھی اللہ اکبر بول کے شریک ہو جاتے. پاؤ پارا چھوڑ دیے. ہر دکانے میں پہلی رکعت میں پاؤ پارا چھوڑ دیے، ہر دکانے میں پہلی رکعت میں پاؤ پارا چھوڑ دیے. تو ایسی صورت میں 10 رکعتوں میں کتنا چھوٹ گیا؟ 2.5 پارے چھوٹ گئے سمجھو. جب 2.5 پارے چھوٹ گئے تو اب تراویح کی 20 رکعت پڑھ کے جا کے دوستوں سے بولتے آج 5 پارے سن کے آیا. رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا کہ نہیں بول رہا؟ جی کیا ملیں گا بتائیے. شروع سے اخیر تک پورے ذوق سے پورے شوق سے سننا چاہیے. اس واسطے چونکہ اتنا اپنے پاس میں ذوق و شوق نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ 1.25 پارا ہی صحیح، شوق سے سن لو. صحت کے ساتھ پڑھا جانے والا اور سنانے والے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہو، کوئی دنیاوی منفعت کے پیش نظر وہ قرآن پاک کو نہ سنا رہا ہو. ایسے کے پیچھے تراویح پڑھنے کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ آپ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ اپنی یاد ہمارے دلوں میں بسا دے. الہ العالمین آپ کا نام لینے میں ہمیں مٹھاس محسوس ہو، ایسی خصوصیت ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے الہ العالمین دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے. نور معرفت سے ہمارے قلوب کو جگمگا دے. الہ العالمین انوار معرفت سے ہم سب کو منور فرما، حسن اخلاق سے ہم سب کو مزین فرما. اے اللہ اس کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرما. ہم سب کی بہترین اصلاح و تربیت فرما. اے اللہ اسی کی اصلاح ہوگی جس کی آپ اصلاح فرمانا چاہیں. اے اللہ اسی کی تربیت ہوگی جس کی آپ تربیت فرمانا چاہیں. الہ العالمین ہم سب کی بہترین اصلاح فرما، ہم سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے، اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی رغبت ہمارے اندر پیدا فرما، نیکیوں کا ذوق نصیب فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما. اے اللہ عبادات کی طرف التفات نصیب فرما. اے کریم آقا آنے والے مبارک مہینے کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قاعدوں کے ساتھ، اصول کے ساتھ، ضابطوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. پورے آداب کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھنے والا بنا دے. پورے شوق سے تراویح پڑھنے والا بنا دے. پورے ذوق سے قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے والا بنا دے. اے اللہ رمضان کی رحمتوں سے ہم سب کو، اے اللہ رمضان کی رحمتوں سے ہم سب کو نواز دے. مغفرت ہم سب کی فرما دے. دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کے حق میں فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ دارین کی سعادت میسر مقدر فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. قرضوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو اس سے خلاصی عطا فرما. اے اللہ جو جس قسم کی الجھن کا شکار ہے اس کی اس الجھن کو زائل فرما. اے اللہ آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے اور آپ کے خزانے لامتناہی ہیں. ہر ایک کے حال سے آپ باخبر ہیں. مولا جس کے لیے جو مسائل ہیں اپنے کرم سے ان کے مسائل کو حل فرما دے. جس کی جو پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جس کے جو امراض ہیں ان سے ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جس کی جو جائز مراد ہو اپنے کرم سے پورا فرما. ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے
عورتوں کو نمازی بنا دے، گھر کے ماحول کو اچھا بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندگی ہو پورے اسلام پر جینا ہمارے لیے آسان فرما، آپ کی رضا والے اعمال کے ساتھ جینا نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ جینا نصیب فرما، اعمال صالحہ کرتے ہوئے جینا نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق جینا نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، آپ کے ہم سے راضی ہونے کی حالت میں ہمارا اس دنیا سے جانا مقدر فرما۔ اے اللہ محرومی سے ہم میں سے ہر شخص کو بچا لے، شقاوت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظاہری باطنی تمام فتنوں سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ آپ کی پناہ کے طلبگار ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ کی عنایات و کرم فرمائیوں کے محتاج ہیں۔ اپنے کرم سے مولا ہم سب کو اپنی خصوصی نعمتوں سے سرفراز فرما، دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمدللہ۔